میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپریشن شابان کی. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاک فوج, لیویز اور پولیس, ان تینوں نے جو ہے وہ مشترکہ حکمت عملی اڈاپٹ کرتے ہوئے جو اس وقت دہشت گرد ہیں بلوچستان کے اندر, ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دی ہے. گزشتہ روز جو زمینی اور فضائی کارروائیاں ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 39 جو دہشت گرد تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے. لیکن آج مزید جو ہے وہ کارروائیاں ہوئی ہیں اور اس ٹائم تک جو دہشت گردوں کا ڈیتھ ٹول ہے وہ 52 پر پہنچ چکا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر 88 کا نمبر چل رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے اپنے ذرائع ہوں گے, لیکن جو میرے پاس اس وقت ذمہ دار ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور ان سے بات کرنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے وہ 52 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں اور یہ بڑی مؤثر طریقے سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ یہ زیارت کا علاقہ ہے اور زیارت کے علاقے کے اندر پہاڑ ہیں اور وہاں پر ان کی جو ہیں کچھ غاریں ہیں, کچھ ہائیڈ آؤٹس ہیں, کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے کہ جہاں پر ان کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بٹ ایون دین جی بات بڑی سمپل ہے کہ جب جنگ ہے تو جنگ میں تو دونوں کے لیے ایک ہی میدان ہے. ہمارے لیے بھی وہی میدان ہے اور دہشت گردوں کے لیے بھی وہی میدان ہے. تو اب وہ کہتے ہیں نا, گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. سنجیدگی کی ضرورت تھی جو کہ الحمدللہ آ چکی ہے. اور اس وقت جو بلوچستان کی زمین ہے وہ ان دہشت گردوں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے. بالخصوص جو زیارت کا علاقہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب مؤثر کارروائیاں ہو رہی ہیں, ڈرونز کو استعمال کیا جا رہا ہے, جو آپ کے پاس ماڈرن جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی استعمال میں جو ہے وہ لاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی کوئی نہتے ہیں. جو دہشت گرد ہیں دے آر آلسو equipped with بیسکلی الیکٹرانک گیجٹس پلس جو ہے وہ ان کے پاس ہیوی جو ہے وہ اسلحہ ہے. تو یہ بڑے, یعنی جس طرح ایک آرمی کے پاس اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کے برابر انہی دہشت گردوں کے پاس بھی اکوپمنٹ موجود ہے اور تعداد بھی ان کی کوئی کم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں تو یہ اچھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے یہ دہشت گرد موجود ہیں. لیکن بہرحال جی آج کی جو تازہ کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں 9 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. اور علاقے تو آپ کو میں جیسے بتا رہا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ وہاں پر جو زمینی ایکشن کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجموعی طور کے اوپر جو ٹوٹل نمبر ہے یعنی 5 جولائی سے اگر نمبر کو ہم ایڈ آن کریں تو پھر 88 کا نمبر بنتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا جی کہ کل سے آپریشن شروع ہوا ہے تو اس میں 88 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. یہ 5 جولائی سے اگر ہم ایڈ آن کریں تو پھر نمبر جو ہے وہ 88 بنتا ہے. لیکن میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جیسی وہ ٹرین ہے, جیسا وہ علاقہ ہے اور اس وقت جو کارروائیاں ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری دہشت گرد تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. آگے بڑھتے ہیں جی, آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کل بھی کہ ایڈیشنل وہاں پر جو ہے وہ فورسز طلب کی ہیں. وزارت داخلہ کو جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں جو ہے یہ ایڈیشنل فورسز بلائی جا رہی ہیں, رینجرز کو کیوں بلایا جا رہا ہے, پولیس کی اضافی نفری جو ود اینٹی رائٹس گیئرز کے ساتھ کیوں بلایا گیا ہے. اب یہ بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو دیکھیں 27 جولائی کو الیکشن ہے, کیا جو اس وقت ریاست آزاد جموں کشمیر ہے وہ 27 جولائی سے پہلے اس دھرنے کو ختم کرنا چاہتی ہے, اٹھانا چاہتی ہے. ایک تو اس کی پاسبلٹی یہ ہے. دوسرا یعنی مستقبل کو دیکھتے ہوئے, یعنی مستقبل قریب کے اوپر جو ہے وہ نگاہ ڈالتے ہوئے جس طریقے سے حالات جس سمت میں بڑھ رہے ہیں تو اسی جو ہے وہ تناظر کے اندر یہ ریکوزیشن کی گئی ہے ایڈیشنل فورسز کی, تاکہ ممکنہ کلیش کے نتیجے کے اندر فورسز جو ہیں وہ ڈپیوٹ ہوں پہلے سے, جو کہ ان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو یعنی رٹ اسٹیبلش کر سکیں ریاست کی. تو یہ ایک اندھیا جو ہے وہ بظاہر ریاست آزاد جموں کشمیر کا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ آپریشن کر سکتے ہیں.
حتمی طور کے اوپر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی 15 جولائی کو انہوں نے اپنا لانگ مارچ رکھا ہے جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، لیکن اس حوالے سے حالات جو ہیں وہ اب کم از کم ایک کنارے لگیں گے کیونکہ ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ الیکشنز کو ڈیلے کرنا ہے، الیکشن کو کینسل کرانا ہے۔ اور میں وہ بات کروں تو جو بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹیز جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں محمود خان اچکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر اینڈ دیگر جو ہے وہ لوگ شریک ہوئے تھے، تھی تو وہ بلوچستان کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ بیٹھک، لیکن اس میں کشمیر کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کر دی انہوں نے، مطلب کمال ہے۔ اور پھر بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، تو وہ ساتھ اپنے پڑوس میں پوچھتے نا جی، کیا محمود خان اچکزئی کو نہیں معلوم کہ اختر مینگل کیا گل کھلا رہے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی جو ہے وہ دودھ پیتے بچے ہیں؟ کیا ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے؟ ان کو بخوبی علم ہے، ان کو یہ بھی علم ہے کہ جتنے فنڈز ان کو ملے ہیں، جتنی انہوں نے جو ہے ان کو مراد حاصل رہی، اس کا انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنے علاقے کی جو ہے انہوں نے کوئی تعمیر و ترقی کی۔ یہ صرف مسنگ پرسنس کا منجن بیچنے والے یہ سیاستدان، اور ان کی جو سیاست نہیں ہے بلکہ یہ میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل فیس ہے دہشت گردوں کا۔ لیکن بہرحال جی یہ جب انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے خود کو، جی وہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کی ڈیموکریسی ہم نے دیکھی ہے جو کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو انہوں نے کیا تھا اپنے والد کے دوست کے ساتھ، یعنی جو سینیٹر تھے ان کے قاسم رونجو صاحب، ان کے ساتھ جس طریقے سے بد اخلاقی اور بدتمیزی کی ان کے بچوں کے سامنے، وہ اب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ سردار عطا اللہ مینگل کے قریبی دوست تھے، یعنی اختر مینگل کے چچا لگتا تھا وہ بندہ رشتے میں، یعنی جو سب بڑوں کا بندہ ادب کرتا ہے، تو وہ اپنے چچا کے ساتھ جس طریقے سے بدتمیزی کی ان کے بچوں کے سامنے، وہ سب دنیا نے دیکھی ہوئی ہے۔ اور میری اسی دن جو ہے وہ قاسم رونجو صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر میں جا کر بیریئر ٹاؤن کے اندر۔ بہرحال جی یہ ان کا ظرف ہے، یعنی میڈیا پر آ کر بڑا جو ہے وہ مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصلیت ان کی یہی ہے۔ اور کئی ہزار ایکڑ کی لیزز اس حکومت میں، یعنی میر سرفراز بگٹی نے آ کر کینسل کی ہیں اختر مینگل کی۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، بی بی سی نے بھی جو ہے وہ میر شفیق الرحمان مینگلز کے اوپر جو گھر پر حملہ ہوا ہے اس سے متعلق جو ہے اسٹوری کی ہے، جس میں یہ کلیم سامنے آیا ہے کہ 17 لوگ میر شفیق الرحمان مینگل کے شہید ہوئے ہیں۔ اس میں 4 کے 5 جو ہیں وہ پولیس یا لیویز کے اہلکار تھے، کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو سیکورٹی فراہم کی ہوئی تھی۔ اب یہ سیکورٹی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ گورنمنٹ کی سیکورٹی کس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ ان کے علاقے کے لوگ ہیں جن کو لیویز میں یا پولیس میں جاب ملی ہوئی ہے، اور وہی لوگ ان کی سیکورٹی کے لیے مامور کر دیے گئے تھے، جو کہ میر شفیق الرحمان مینگل کے ہی رشتہ دار ہیں۔ وہ 5 لوگ وہ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال ٹوٹل 17 لوگ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 7 سے 8 جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا ہے۔ 2.5 گھنٹے دہشت گردوں کی اور ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہا ہے، اور جو گرنیڈ گنز تھیں وہ بھی مارتے رہے ایک دوسرے کے اوپر، کچھ اور قسم کے جو ہے وہ ہیوی ایمونیشن ہے وہ بھی استعمال کرتے رہے، M16 وغیرہ اور کلاشنکوفوں کے برش جو ہیں وہ چلتے رہے۔ اچھا، بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے میر شفیق الرحمان مینگل کا کہنا تھا کہ بیرونی ممالک کی ایما پر کام کرنے والے کرائے کے قاتلوں نے میرے گھر کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ بدھ کے روز 2:30 بجے کے قریب کیا گیا، جس کے نتیجے میں مرکزی دروازے کے قریب ہمارے 17 ساتھی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھماکے کے بعد جو ذاتی محافظوں نے اور رشتہ داروں نے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں جو باقی حملہ آور تھے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ شفیق مینگل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جی ان کے محافظوں کی جوابی کارروائی میں متعدد حملہ آور مارے گئے، ان میں سے بعض زخمی حالت میں فرار ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کو سیکورٹی فراہم کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، وہی بات جو میں نے بیان کی ہے۔ اور یہ جو کالعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کی جانب سے جاری کیے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ تنظیم کی مجید بریگیڈ نے کیا، تو یہ BLA مجید بریگیڈ نے ہی حملہ کیا ہے میر شفیق الرحمان مینگل پر۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا BBC سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ جو ہمارے قربانی دینے والے ساتھی ہیں وہ نظریہ پاکستان کے علم بردار ہیں، اور اسی لیے وہ ہمیشہ انہیں ہی سب سے پہلا نشانہ بناتے ہیں۔
تو یہ بات تو سچ ہے جی. پچھلے سال جو ہے وہ ان کے جو بھائی ہیں میر عطا الرحمان مینگل ان پر بھی حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کو شہید کیا گیا. تو یہ تو ان کی فیملی کی جد و جہد ہے جو کہ جاری ہے. اور وہ بھی جو تھا وہ بھی BLA نے ہی ان کے اوپر حملہ کیا تھا. تو یہ ساری سچویشن ہے جی بلوچستان کی. تو اس لیے ضروری تھا آپریشن شعبان جو ہے, اور یہ بر وقت ہے جی, یہ درست اقدام ہے, اور مزید جو ہے اس میں سختی لانی چاہیے اور مزید اس کو تیز کرنا چاہیے اور ایک ایک دہشت گرد کو چن کر مارنا چاہیے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے جی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جی اضافہ ہو چکا ہے. تقریباً 13.5 پونے 14 روپے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پوچھنا تھا کہ جناب یہ ہمیں جو ہے وہ تحفے مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, عوام کے لیے جو تھوڑا سا سکھ کا سانس بنا تھا, جو قیمت تھوڑی کم ہوئی تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو پڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کرایوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا. پہلے جو کرائے کم کرنے تھے وہ کم نہیں ہوئے, تو یہ منمانیاں وغیرہ چل رہی ہیں. تو انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور یہ کرایوں کو بڑھنے نہ دیا جائے. یہ میری درخواست ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ ملک بھر میں جتنے بھی جگہیں ہیں جہاں سے یہ مین ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں چلتی ہیں یا گڈ ٹرانسپورٹ چلتی ہے, تو یہ انشور کیا جائے کہ کرایوں میں اضافہ زیادہ نہ کیا جائے. اینڈ میں بات کرتے ہیں جی امریکہ اور ایران کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو جناب کہہ دیا ہے کہ وہ اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر 1000 حملے کرے گا. ٹارگٹ سیٹ ہو چکے ہیں, اور اتنے ہی مزید حملے جو ہے اس کے بعد بھی تیار ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے, کہتے ہیں جی ان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ایران جو ہے وہ اسیسینیٹ کرانا چاہتا ہے, یعنی ان کو قتل کروانا چاہ رہا ہے. تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے جی. میرے خیال کے مطابق یہ سیز فائر جو ہے یہ اپنی آخری سانسوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے. ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے جی کہ صراط ایران کے اوپر چلیں, جو جہاز صراط ایران پر نہیں چلے گا اس کو وہ ہٹ کریں گے. تو امریکہ بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جی یا تو آپ جس طرح جتنی قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں جو طریقہ کار جو ہے وہ دنیا بھر میں ہے وہی آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ہونا چاہیے. لیکن ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس ٹائم وہ اس کا کنٹرول کسی صورت امریکہ یا کسی اور ملک کے حوالے نہیں کر سکتا. وہ اپنی گرفت اور اپنی ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر قائم رکھے گا. ٹول کا معاملہ تو بھی بعد میں آنا ہے, لیکن اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹ ہے, اس روٹ سے گزرو گے تو فیئر انف, نہیں تو ہم اس کو ہٹ کر دیں گے, چاہے وہ میڈیٹر قطر ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ لائبیریا ہے. ان 3 ممالک کے جہازوں کو تو ہٹ کیا ہے, اس کے علاوہ بھی متعدد جہازوں کو ہٹ کیا ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے کویت کے اوپر بھی حملے کیے ہیں, امریکن بیسز کے اوپر, قطر کے اوپر بھی کیے ہیں, بحرین کے اندر بھی ہوئے ہیں, اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ حملے جو ہیں وہ ان کے ہو چکے ہیں. تو یہ حالات خاصے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. پاکستان کی تو کوششیں یہی ہیں کہ کسی طریقے سے سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کیا جائے, لیکن بظاہر ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ تنازع بڑھتا ہے, جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے, آبنائے ہرمز یقینی طور پر بند ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اللہ کرے جو ہے وہ یہ دونوں جو فریقین ہیں وہ دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں, نہ نیول بلاکٹ لگے اور نہ ہی ایران آبنائے ہرمز کو بند کرے اور نہ ہی یہ جنگ چھڑے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.